نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کو مانگتا ہے دعاءہ بالخیر، جیسے کہ اسے بھلائی مانگنی چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز واقع ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، سو ہم نے رات کی نشانی کو تاریک کر دیا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی جان سکو اور حساب معلوم کر سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے فی عنقہ، اس کی گردن میں لازم کر دیا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم اس کو قیامت کے دن تحریر کی شکل میں نکالیں گے۔ یلقاہ منشورا، جسے وہ انسان کھلا ہوا پائے گا۔ اقرأ کتابک، کہا جائے گا کہ تم اپنا اعمال نامہ پڑھ لو۔ کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تم اپنے اوپر حساب کرنے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی ایک صفت کا ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، اور جو شخص اس کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور تمام راستوں کے مقابلے میں یہ کتاب اقوم، بہترین راستے کی رہنمائی کرتی ہے اور حقیقت تک پہنچاتی ہے۔ اس کے برخلاف جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، آخرت کا یقین کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آگے جو آج کی آیات ہیں اس میں انسانی فطرت کا بیان ہے۔ جو پہلی آیت ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اور خاص طور پر اس کو بیان اس لیے کیا کہ یہاں پر انسان سے مراد خصوصی طور پر انسان کافر ہے، کہ کافر شخص وہ اپنے لیے برائی کو مانگتا ہے، برائی کی دعا کرتا ہے، جیسے کوئی شخص اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے۔ کہ عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے راحت و آرام مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، اللہ سے نعمتیں مانگتا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں جلد بازی اتنی ہے کہ وہ بات سوچے سمجھے بغیر غلط جملے بھی منہ سے نکالتا ہے، اور خاص طور پر کافر۔ اس کی مثال بھی اللہ رب العالمین نے پیچھے ارشاد فرمائی ہے، جہاں ہم نے 9ویں پارے میں یہ بات پڑھی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لے کر آئے ہیں سچ ہے اور ہم اس کو نہیں مان رہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسنے چاہیے۔
اب حالانکہ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لے کر آئے ہیں یہ حق ہے تو اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں مانگنے کی توفیق دے دے، لیکن اس بات کو خیر کو مانگنے کی بجائے یوں کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے نبی سچ فرما رہے ہیں اور ہم عمل نہیں کر رہے تو دنیا میں ہی ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے علم پر اس قدر متکبر ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ بس جو میں جانتا ہوں عرف آخر ہے، تو پھر وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور بجائے ہدایت مانگنے کے وہ غلط جملے کہتا ہے۔ تو انسان کو ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، خیر اور بھلائی مانگتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص تم میں سے اپنے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، بد دعا کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ کوئی معلوم نہیں کون سی قبولیت کا وقت ہو، انسان اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے کوئی برا جملہ زبان سے نکالے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ تو اس لحاظ سے انسان بڑا جلد باز ہے۔ تو یہ جلد بازی اس لیے آتی ہے جب انسان میں تکبر زیادہ ہو جاتا ہے، بڑائی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی بات کو عرف آخر سمجھتا ہے، پھر اس کو وہ رد کرنا کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو اچھا نہیں معلوم ہوتا، تو اس لحاظ سے وہ چیزیں اس کو معلوم ہوتی ہیں، بری لگتی ہیں۔ بہرحال وکان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، اس جلد بازی کو قابو کرنا ہے اور انسان کو مشق کرنی ہے کہ انسان آرام کے ساتھ، تحمل کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلے۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کی رہنمائی کے لیے تو بہت سی نشانیاں بنائی ہیں، ان میں سے دن ہے، رات ہے، اس دن اور رات کا آنا جانا ہے۔ رات کو ہم نے آرام کے لیے مقرر کر دی، فطرتی نظام بنا دیا کہ جو ہی رات ہوتی ہے کوئی نہیں بھی سونا چاہتا اس کو نیند آتی ہے، اور دن کے وقت کوئی سونا بھی چاہے لاکھ جتن کرتا ہے، لائٹیں بند کرتا ہے، پردے کرتا ہے، پھر بھی سکون کی نیند حاصل نہیں کر پاتا۔ تو یہ اللہ نے نظام ایسا بنا دیا کہ دن جو ہے وہ کام کاج کا ذریعہ بنایا، رات جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے انسان کو دستیاب کی۔ وَمَا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ دن میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور یہ رات اور دن کے بدلنے سے سال بنتے ہیں، دن بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، پھر آگے سال بنتے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی معلوم کر سکو، حساب کتاب کر سکو، لوگوں کے ساتھ کوئی معاملات ہیں تو دن مقرر کر سکو۔ کُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں پہ دوسرے پارے میں یہ تھا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے مقرر کردہ اوقات کا ذریعہ ہے، ان سے حساب کتاب معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو چاند کی تاریخوں کا حساب معلوم کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اور سورج کے حساب سے تاریخوں کا اوقات معلوم کرنا اور متعین کرنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جو اس قرآن پاک اس آیت میں بیان ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ دن کا جو نظام بنایا، رات اور دن کے بدلنے کا جو نظام بنایا، اس کا بھی ایک مقصد یہ تھا تاکہ تم گنتی کو معلوم کر سکو۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو قمری حساب کتاب ہے اس کو معلوم رکھنا اور یاد رکھنا یہ مستحب ہے، اس پر اجر و ثواب زیادہ ہے بنسبت جو سورج کا حساب کتاب ہے وہ بھی رکھنا برا نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو قمری ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور قمری کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا سال چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اب یہ جو انسان جلد باز واقع ہوا ہے، اپنے لیے برائیاں جمع کر رہا ہے، خیر نہیں مانگتا، فرمایا کہ جو کچھ دنیا میں کر رہا ہے صرف اسی پر نہیں ہے، فرمایا جب دنیا سے چلا جائے گا تو کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر شخص کا جو اعمال کا جو انجام ہے، حساب کتاب ہے، نامہ اعمال ہے، وہ اسی گردن میں ہم نے لٹکا دیا ہے۔ نخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، اور جب قیامت کا دن آئے گا ہم اس کو تحریر کی شکل میں لا کے سامنے رکھ دیں گے، یلقاہ منشورا، انسان اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے لکھا ہوا پائے گا، اور یہ وہ حساب کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ وہ حساب کتاب ہے جس کے بارے میں انسان کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ نہ تو چھوٹی چیز کو اس نے چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو اس نے چھوڑا ہے، سب کچھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یلقاہ منشورا، انسان اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے لکھا ہوا پائے گا، اور وہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو ناخواندہ ہوگا، ان پڑھ آدمی ہوگا، وہ بھی اس دن پڑھ لے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو کسی منشی کی ضرورت ہوگی، کسی پڑھنے والے کی ضرورت ہوگی، وہ کسی کے پاس جائے گا، بلکہ خود سے پڑھ پائے گا کہ میں نے کہاں کہاں برائیاں کی ہیں، کہاں کہاں نیکیاں کی ہیں۔
فرمایا اقرأ کتابک، قیامت دن اسے کہا جائے گا کہ لو اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن کسی اور کے گواہ بننے کی، کسی اور کو دکھانے کی، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دن تم خود اپنے محاسب ہو، خود اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جب تم اعمال نامے پہ نظر دوڑاؤ گے تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کیا اچھا کیا تھا دنیا میں، کیا برا کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اعمال نامے کی فکر کرنی ہے۔ ہم نے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہماری دنیا جہاں گزر رہی ہے، دنیا اچھا کرنے کی ہم فکر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ فکر ہمیں اپنی آخرت اچھی کرنے کی کرنی ہے کہ آخرت انسان کی اچھی ہو جائے، اور آخرت انسان کی اچھی ہوگی اللہ رب العالمین کے حکموں کو پورا کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کر کے۔ اس سے ہٹ کے انسان کی آخرت اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی انسان کو فکر کرتے رہنا چاہیے، مشق کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے۔ انسان کو ہر روز، ہر صبح یہ انسان کو فکر پیدا کرنی ہے کہ آج گناہ نہیں کرنے، آج گناہ نہیں کرنے۔ آہستہ آہستہ ایک دن آئے گا کہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات سامعہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔